مانگے ملے نہ بھیک۔ سناٹا۔ کہتے ہیں بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ سچ کہتے ہیں جب تک طلب نہ تھی، راہ چلتے مست اور فقیر مجھے حج پر جانے کی خوشخبری سناتے تھے۔ میرے خواب حج کی نوید سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر جب طلب بیدار ہوئی تو سب چپ ہو گئے، خواب بند ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک سناٹا طاری ہو گیا ہو، گہرا عظیم سناٹا۔ میرے دوست اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد بشیر، ابن انشا، قیصر سب سکہ بند دانشور ہیں۔ میری بات سن لیتے ہیں، وقتی طور پر متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن التزاماً اسے پلے باندھنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ دانشور کا مسلک شک کرنا ہے، پلے باندھنا نہیں۔ میرے دوست محمد طفیل بذات خود ٹیلی پیتھک شخصیت ہیں۔ ان میں ایک ریسیور لگا ہوا ہے۔ ان کی اپنی زندگی میں چوتھی سمت کے مشاہدات و احساسات موجود ہیں، لیکن وہ محمد نقوش کے روب کی وجہ سے اپنے ان مشاہدات کا تذکرہ نہیں کرتے۔ محمد نقوش سے وہ دبتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ محمد نقوش سوچتا ہے، لکھتا ہے، محمد طفیل صرف دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ہچکچاتا ہے اور منہ تکتا ہے۔ میرے دوست غلام دین دانی، نور محمد اور راجہ شفیع میری باتوں کو قابل یقین سمجھتے ہیں، لیکن ان میں توازن کا فقدان ہے۔ ایمان کے اتنے انبار لگے ہوئے ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ادھر جینے کی پابندی، ادھر مرنے کی پابندی۔ پتہ نہیں توازن کی کیفیت اتنی کمیاب کیوں ہے۔ افراد میں یا تو عقلی شکوک کے ڈھیر لگ جاتے ہیں یا ایمان کے دھارے بہنے لگتے ہیں۔ توازن کی کیفیت میں نے صرف قدرت اللہ میں پائی ہے۔ قدرت اللہ کے شکوک اور ایمان میں عجیب سی ہم آہنگی ہے۔ ایمان شکوک کی کاٹ نہیں کرتا اور شکوک ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہوتے، بلکہ اسے تقویت دیتے ہیں۔ میرے دل کی تڑپ یا طلب قدرت کی وجہ سے تھی، اس لیے میرے لیے وہ وسیلہ بن گئے تھے۔ انہی دنوں قدرت اللہ پر ایک ایسی افتاد آ پڑی کہ میری توجہ حد سے ہٹ کر قدرت اللہ پر مرکوز ہو گئی۔